हेलो फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वर्ल्ड एटलस चैनल में खुश आमदीद। हाजिर हैं एक और मुल्क की हैरत अंगेज़ हकीकतें लेकर आपकी खिदमत में। ये ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ एक शहर है। इस मुल्क में 64 जजीरे हैं। ये वाहिद मुल्क है जिसमें नाइट ज़ू है। इस मुल्क में इंसानी हाथ से बना दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है। ये दुनिया का सबसे सरसब्ज मुल्क है। इस मुल्क में तकरीबन रोज बारिश होती है। इस मुल्क के 1000 वाले करेंसी नोट पर कौमी तराना लिखा हुआ है। इस मुल्क की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सरकारी ज़बानें हैं। इस मुल्क में च्युइंगम ममनू है। यह मुल्क इतना अमीर है कि इसके वज़ीर आज़म की सैलरी अमेरिकन प्रेसिडेंट की सैलरी से 5 गुना ज़्यादा है। अरे आप तो सोच में पड़ गए। चले हम आपको बता देते हैं कि हम साउथ ईस्ट एशिया के एक मुल्क सिंगापुर की बात कर रहे हैं। सिंगापुर का सरकारी नाम है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। ये इक्वेटर से सिर्फ 1 डिग्री नॉर्थ पर वाक़ है। ये एक बहुत गुंजान आबाद मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 57 लाख है और दुनिया में आबादी की कसाफत के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा मुल्क है और इसका रकबा 728 मुरब्बा किलोमीटर है। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसकी सड़कों की टोटल लंबाई 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। सिंगापुर की कौमी ज़बान मलय है, मगर इसकी सरकारी ज़बानें 4 हैं: मलय, तमिल, इंग्लिश और मंडारियन चाइनीज़। सिंगापुर एक महंगा शहर है और इसका शुमार दुनिया के महंगे तरीन शहरों में होता है। इसकी महंगाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक फ़र्द के महीने भर के अखराजात तकरीबन 1300 सिंगापुरियन डॉलर हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनते हैं, वो भी बग़ैर हाउस रेंट के। दोस्तों, सिंगापुर एक ट्रॉपिकल मुल्क है और यहाँ तकरीबन रोज़ाना ही बारिश होती है। मगर ये मुल्क ठंडा बिल्कुल नहीं है, बहुत गर्म और मरतूब है और पूरे साल मौसम एक सा ही रहता है। रोज़ बारिश होने के बावजूद ना यहाँ रोड्स पर पानी खड़ा होता है और ना ही ट्रैफिक जैम। दोस्तों, इस मुल्क के बाशिंदे फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं और हर शाम आपको पार्क्स में जॉगिंग या एक्सरसाइज करते मिलेंगे। इन्हें खेलों में भी बहुत दिलचस्पी है। यहाँ एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब भी है जिसे सिंगापुर नेशनल स्टेडियम कहते हैं। ये दरअसल एक मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि यहाँ रोज़ बारिश होती है, इसलिए इसे एक बहुत बड़े डोम की मदद से बारिश से बचाया जाता है। ये डोम रिट्रैक्टेबल है और इस डोम का डायमीटर दुनिया में किसी भी डोम के डायमीटर से ज़्यादा है। इस स्टेडियम की सीटिंग्स भी रीअरेंजेबल हैं, जिसे मैकेनिकल कंट्रोल के ज़रिए किसी भी इवेंट के लिए अरेंज किया जाता है। अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपका ये शौक़ सिंगापुर में पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ थीम पार्क है जो 120 एकड़ पर फैला हुआ है। यहाँ मूवीज़ और टेलीविज़न पर मबनी 7 थीम जोन्स हैं। मूवीज़ के शौकीन अफराद की हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है कि वो किसी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फ़ी खिंचवाएं, मगर ये ख्वाहिश पूरी होना इतना आसान नहीं। लेकिन सिंगापुर का मडाम तुसाड्स म्यूज़ियम ये मौका फराहम करता है। जी हाँ, ये मोमी मुजस्समे हकीकत का तसव्वुर देते हैं और यहाँ आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ सेल्फ़ी ले सकते हैं। सिंगापुर में आपको हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत नज़र आएंगी, मगर हम आपको ये बता दें कि यहाँ बहुत ज़्यादा बुलंद बिल्डिंग्स बनाने पर पाबंदी है। यहाँ किसी भी बिल्डिंग की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 280 मीटर से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत छोटा मुल्क है और एयरपोर्ट करीब होने की वजह से ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती। एयरपोर्ट की बात निकल आई है तो हम आपको ये बताते चलें कि सिंगापुर का चेंगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट का ये एजाज़ तकरीबन 9 साल से बरकरार है। जी हाँ, 9 साल से ये दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट का एजाज़ जीत रहा है। ऐसा क्यों है? ये सवाल आपके जहन में यकीनन आया होगा। वो इसलिए इस एयरपोर्ट में स्विमिंग पूल
اور جکوزی کی سہولت موجود ہے۔ یہاں 12 میٹر اونچی سلائیڈ ہے۔ یہاں فری سینماز ہیں۔ یہاں فری مساج چیئرز ہیں۔ یہاں بہت سارے گارڈنز ہیں جن میں 1000 تتلیاں، 40 قسم کے پودے اور آبشاریں ہیں۔ اس ایئرپورٹ پر 5 اسٹار ہوٹلز ہیں۔ یہاں سپا بھی ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی انڈور آبشار ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان سب فیسلٹیز کے ساتھ اسے بیسٹ ایئرپورٹ کا خطاب ملنا چاہیے یا نہیں۔ سنگاپور کا آئیکن ایک میتھیکل کریچر ہے جس کا سر شیر کا اور دھڑ مچھلی کا ہے۔ اسے مرلائن کہتے ہیں اور اس کا اسٹیچو آپ کو سنگاپور میں ہر جگہ نظر آئے گا، خصوصاً مرلائن پارک میں جو مرینا بے سینڈز ہوٹل کے بالمقابل واقع ہے۔ ذکر آ گیا مرینا بے سینڈز ہوٹل کا تو کچھ اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 57 اسٹوری اونچی ایک بلڈنگ ہے جس کی چھت پر ایک کشتی نما پارک ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے جس میں 4 جمبو جیٹ سمو سکتے ہیں۔ اس میں 250 درخت اور 650 پودے ہیں۔ اسے سٹی ان دی اسکائی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک پول ہے جسے انفینٹی پول کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی چھت پر واقع سب سے بڑا انفینٹی پول ہے جسے صرف ہوٹل کے گیسٹس یوز کر سکتے ہیں۔ مرینا بے سینڈ سنگاپور کا سب سے پرتعیش ہوٹل ہے۔ سنگاپور کی بات ہو اور سینٹوسا ریزورٹس ورلڈ کی بات نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ سنگاپور کا ریزورٹ آئی لینڈ سینٹوسا ہے۔ یہ آئی لینڈ سنگاپور شہر کے ساتھ بذریعہ کیبل کار اور مونو ریل کے کنیکٹڈ ہے۔ یہاں پر یونیورسل اسٹوڈیوز، مڈام ٹوسوڈز میوزیم، پالاوان بیچ اور بہت سی ایڈونچرس رائڈز ہیں۔ ویسے تو سنگاپور میں کچھ بھی فری نہیں، مگر اس آئی لینڈ میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ فری میں کر سکتے ہیں۔ اس آئی لینڈ پر داخلے کی کوئی فیس نہیں۔ آئی لینڈ پر آنے کے بعد آپ فری شٹل بسز اور مونو ریل استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں کے بیچز سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بس فری میں یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ سنگاپور کو کہتے ہیں شاپ ٹل یو ڈراپ۔ یہاں شاپنگ کے لیے بہت کچھ ہے اگر آپ کی جیب اجازت دے۔ یہاں کا آرچرڈ روڈ مشہور ہے دنیا میں سب سے گلیمرس شاپنگ کے لیے۔ یہاں دنیا کی بیسٹ ڈیزائنرز شاپس ہیں۔ آرچرڈ روڈ کے علاوہ بھی سنگاپور میں بہت سے مالز ہیں جن میں ویوو سٹی، شاپرز ایٹ مرینا بے سینڈز جہاں ایک آرٹیفیشل نہر بھی ہے جو پورے مال میں گھومتی ہے۔ بجٹ شاپنگ کے لیے آپ مصطفیٰ سینٹر یا بوگیز جنکشن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے سب سے اچھا اور بجٹ نسخہ ہے میٹرو ٹرین، جسے یہاں MRT یعنی ماس ریپڈ ٹرانزٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ سے ڈاؤن ٹاؤن آنے اور جانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ سنگاپورین کھانوں میں ہوکین می اور ساٹے مشہور ہیں۔ زیادہ تر ساٹے پورک کے پسند کیے جاتے ہیں، لیکن آپ چکن ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سنگاپورین فوڈ پسند نہ آئے تو آپ لٹل انڈیا، جو کہ سنگاپور کا ایک چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے، جا کر ہاکر اسٹال سے انڈین یا پاکستانی کھانے انجوائے کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو بریانی، ٹکا، ڈوسا جیسی ڈشز مل جائیں گی۔ علاؤدین کی بریانی ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ بعد میں شکریہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ چائنیز کے شوقین ہیں تو لٹل چائنا کے ہاکر اسٹال جا کر چائنیز فوڈ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ کھول کے کھائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کو چوئنگم پسند ہے تو وہ آپ کو سنگاپور میں نہیں ملے گی۔ آپ شاید یقین نہ کریں مگر بہت سے سنگاپورینز کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے یہاں کی صفائی۔ یہ دنیا کا صاف ستھرا شہر ہے اور اسی لیے یہاں ایسی چیزوں پر پابندی ہے جسے لوگ استعمال کے بعد کہیں بھی پھینک دیتے ہیں۔ یہاں راہ چلتے کاغذ یا سگریٹ پھینکنے پر آپ کو 1000 سنگاپورین ڈالرز کا فائن ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں سگریٹ پینے پر بہت سی پابندیاں ہیں، جیسے کھلی سگریٹ آپ کو سنگاپور میں نہیں ملے گی اور پیکٹ آپ کو پاکستانی 1500 روپے سے کم میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو سگریٹ مل بھی جائے تو سنگاپور میں ہر جگہ نو اسموکنگ ہے اور قانونی طور پر آپ کسی بھی پبلک پلیس سے کم از کم 100 میٹر دور جا کر سگریٹ پی سکتے ہیں۔ سنگاپور کی نائٹ لائف کے لیے سب سے بہترین جگہ کلارک کوئی ہے۔ یہ سنگاپور ریور کے پہلو میں واقع ہے اور یہاں لوگوں کی آمد و رفت شام کے بعد شروع ہو جاتی ہے، جب آگ برستا سورج غروب ہوتا ہے۔
یہاں ریورس بنجی اور بہت سی رائڈز ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ریسٹورنٹس، نائٹ کلبز اور بارز ہیں۔ سنگاپور کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی اکانومی زیادہ تر برقی آلات اور مشینری کی ایکسپورٹ سے چلتی ہے۔ حالانکہ اس کی آبادی صرف 57 لاکھ ہے، مگر اس کے ارب پتیوں کی تعداد 30 ہے۔ اس طرح یہ دنیا میں ارب پتیوں کی تعداد کے حوالے سے 20ویں نمبر پر ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات، سنگاپور کے کسی بھی واش روم میں مسلم شاور کا آپشن نہیں مل پائے گا آپ کو، اس لیے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کی پریکٹس کر لیجئے۔ دنیا بھر میں سنگاپور کا لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ بہت اچھا ہے، جو کہ اوسطاً 84.07 سال ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ ہانگ کانگ کا ہے، جو 85.29 ہے۔ اس لحاظ سے سنگاپور زندگی کی امید کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے۔ جی تو دوستو، یہ تو تھیں سنگاپور کے بارے میں کچھ دلچسپ و عجیب معلومات۔ اگر آپ سنگاپور گئے ہوں اور ہم سے کوئی فیکٹ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور ملکی حیرت انگیزیوں کے ساتھ۔ جلد آ رہا ہے اس چینل پر ایک نیا ملک، جس کے حیران کن حقائق آپ کو محو حیرت کر دیں گے۔ ہم جانیں گے اس ملک کے بارے میں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ گیس کیجئے اور ہمیں اجازت دیجیے۔